بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بحیثیت انچارج پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سرن کوٹ کنسٹیچوئنسی اپنے ورکرز، ووٹرز اور عوام سرن کوٹ کو ایک دو باتوں سے روشناس کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر ایک خصوصی درجہ رکھنے والی ریاست تھی، جس میں ہمیں آئین ہند کے تحت دفعہ 370 اور 35(1) کی صورت میں یہاں کچھ خصوصی مراد حاصل تھی، اور 5 اگست 2019 کو اچانک بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کی طرف سے ایک غیر آئینی طریقے سے ان کو ہم سے واپس لیا گیا۔ ان مراد کو بچانے کے لیے ریاست جموں و کشمیر میں کچھ پارٹیوں کا ایک مشہور الائنس سامنے آیا، جس کو گپکار ڈکلریشن کا نام دیا گیا۔ اس الائنس میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سرفہرست تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس، CPIM، پیپلز کانفرنس اور کچھ دوسری چھوٹی جماعتیں بھی اس کے ساتھ موجود تھی۔ اس الائنس کے لیڈروں کو لمبی عرصے تک جیل میں رکھا گیا، اور جب دوبارہ ان کو واپس جیل سے نکالا گیا تو اس وقت دوبارہ اس کے اوپر بات ہوئی، اور اس کو پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلریشن جو تھا وہ نام دے کے اس کو منظر عام پہ لایا گیا، اور اس کا کام کاج شروع ہوا۔ حکومت کی طرف سے اچانک ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے الیکشن اناؤنس ہوئے، اور ان الیکشنز کو دیکھتے ہوئے کانگریس جو شروع میں اس الائنس میں آئی، پھر بیچ میں اس سے کنارہ کشی کر گئی، ان الیکشنز کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر وہ جو تھی وہ اس میں الائنس میں شامل ہو گئی، اور شامل ہو کر اپنے سیٹ حاصل کرنے کے لیے اس کو یہ لگا کہ شاید یہ الائنس جو ہے یہ سویپ کر جائے گا ریاست جموں و کشمیر میں، تو میں بھی اس کا حصہ بن کے اپنی جو ہے وہ نشستیں حاصل کروں۔ تو اس نے جو سیٹ شیئرنگ تھی اس کے بیچ ہر جگہ اپنا کلیم کرنے کی کوشش کی، اس کے بیچ میں اڑچنیں آئیں، اور لمبی چوڑی ہائی کمانڈ کی میٹنگز ہونے کے باوجود بھی جو تھی وہ کوئی زیادہ کلیئرنس سیٹوں کی نہیں ہو پائی۔ اور اچانک کل بھارتیہ جنتا پارٹی نے جب یہ کہا کہ کانگریس اپنا سٹینڈ واضح کرے دفعہ 370 کے اوپر کہ کیا وہ اس کو واپس سٹیٹ میں دینا چاہتی ہے یا نہیں، تو کانگریس نے جو تھا وہ اپنا دامن ایک بار پھر اس الائنس سے چھڑا لیا۔ یہ چونکہ 1947 سے لے کے آج تک کانگریس کا رویہ ریاست جموں و کشمیر کے ساتھ صرف مفاد پرستی کا رہا ہے۔ جب اسے کرسی کی لالچ ہو، جب کوئی مفاد کی بات ہو تو وہ کشمیر کی اور جموں کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، اور جب ایسا نہ ہو، ان کو ہندوستان میں کوئی الیکشن لڑنا ہو، تو اس وقت اس ریاست سے خصوصی مراد جو ہے وہ واپس لے کے آہستہ 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 کر کے جو ہے اپنی وہ سیاست چمکانے کی کوشش میں رہے۔ بہرحال جو میں اس وقت آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو الائنس کے بیچ میں تھوڑی سی کانگریس کی وجہ سے آنے کی وجہ سے جو رساکشی تھی، اس کو چونکہ ہماری پارٹی نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا، اور انہوں نے مجھے کہہ کے رکھا تھا کہ آپ سرن کوٹ A اور سرن کوٹ B میں اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو تیار کر کے رکھیں اور ان کے فارم بھروائیں۔ ہم نے کینڈیڈیٹ اپنے طے کیے، ان کے ہم نے فارم بھی جمع کروا دیے، لیکن چونکہ پارٹی کی طرف سے جو مینڈیٹ تھے وہ لیٹ ہو گئے، اس کی وجہ سے کل سکروٹنی کی جو آخری تاریخ تھی وہ نکل گئی، اور وہ تاریخ نکلنے کے بعد مجھے جو ہے وہ ان دونوں کنسٹیچوئنسیز کے لیے مینڈیٹ موصول ہوئے ہیں، اور ہم نے چونکہ آلریڈی سرن کوٹ A سے مقصود احمد سن آف عبد الرحمان RO مڑوٹ ان کو کینڈیڈیٹ بنایا ہوا ہے۔ صرف یہ مینڈیٹ کی کاپی لیٹ ملنے کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ایک آزاد امیدوار کے طور پہ جو ہے ان کو چناؤ نشان ملا ہے، اور وہ قلم دوات کے بجائے دوسرے چناؤ نشان کے اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے
सुरनकोट बी से हाजी लाल सेन पसवाल सन ऑफ सलाम मोहम्मद आर ओ सांगला हमारे पीडीपी के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, जिनका मैंडेट पे ये लेट रिसीव हुआ। और लेट रिसीव होने की वजह से उनको जो है चुनाव निशान जो है वो कलम दवात इनको भी नहीं मिला, उसके बजाय ये भी दूसरे चुनाव निशान पे जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। हमारे कुछ दूसरी जमातों के लोगों की तरफ से एक गलत प्रोपगंडा चलाया जा रहा था कि यहाँ सिर्फ किसी एक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या कोई दूसरी, उसका ही कैंडिडेट जो है वो ऑफिशियल कैंडिडेट है अलायंस का, और उसके साथ जो ये आज़ाद लोग हैं ये किसी पार्टी की तरफ से नहीं खड़े किए गए हैं। और ये कह के हमारे जो पीडीपी के जो हमारा वोट बैंक है उसको अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा आपको इससे अपडेट करने का ये मकसद है कि सुरनकोट ए से हमारे कैंडिडेट मकसूद अहमद हैं और सुरनकोट बी से हाजी लाल सेन पसवाल साहब जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं। सिर्फ उनके मैंडेट लेट मिलने की वजह से वो जो है बासियत आज़ाद उम्मीदवार जो है दूसरे चुनाव के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मेरी अपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम जो लीडर हजरात हैं, जो वर्कर हजरात हैं और जो वोटर हजरात हैं, उनसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल अपने काम में जुट जाएं और अपने इन कैंडिडेट्स को कामयाब करने के लिए पूरी कोशिश करें। इसके साथ साथ एक दूसरी बात जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ पुराने पीपल्स डेमोक्रेटिक के पार्टी के लीडर या वर्कर जिनको पार्टी से जो सबकदोश हो चुके हैं या जिनको पार्टी से निकाल दिया गया हुआ है, वो आजकल किसी कांग्रेस के लीडर के साथ या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के साथ घूमते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि हम पीडीपी की हाई कमांड की तरफ से भेजे गए हैं और हमें ये ज़िम्मा दिया गया है कि आप इस पार्टिकुलर कैंडिडेट को जो है कामयाब करके लाएं। तो उस सूरत में मैं ये गुजारिश करूँगा कि कोई भी पीडीपी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कांग्रेस का या कोई आज़ाद उम्मीदवार अगर ये दावा करे कि पीडीपी इन सीटों पे उनकी मदद कर रही है तो वो सरासर झूठा है। क्योंकि सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी का मैं इंचार्ज हूँ और यहाँ की ज़िम्मेदारी पार्टी ने मुझे सौंपी हुई है और यहाँ से मेरे ये दो कैंडिडेट मकसूद अहमद आर.ओ. मढ़ोट सुरनकोट ए से नुमाइंदे हैं और हाजी लाल सेन पसवाल सुरनकोट बी से पीडीपी के नुमाइंदे हैं। शुक्रिया।